بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کے بعد آیت نمبر 129 میں وہ مرد کے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ تم اگرچہ اس بات کے حریص بھی ہو جاؤ کہ دو بیویوں کے درمیان عدالت کرو، نہیں کر سکو، تو پھر کیا کرو؟ پھر فرمایا کہ پس جب ایسا ہو جائے تو یہ نہ کرنا کہ ایک کی طرف اتنے جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکا دو، معلق کر دو۔ لٹکی ہوئی سے کیا مراد ہے کہ ایک لحاظ سے اس کا شوہر ہے، اگر شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی کیونکہ شوہر والی ہے، اور جو شوہر کے حقوق ہوتے ہیں اس کے ذمہ وہ اس کو نہیں مل رہا، گویا شوہر نہیں ہے اس کا، یہ معلق ہے، نہ ادھر جا سکتا، نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے، یہ مت کرو۔ آیت نمبر 129 وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم بیویوں کے درمیان کبھی بھی ہرگز پوری طرح سے عدل نہیں کر سکو گے، اگرچہ تم بہت زیادہ حریص کیوں نہ ہو، بہت زیادہ تمہیں اس کی خواہش ہو کہ تم عدالت کرو، پھر بھی نہیں کر پاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر ایک کی طرف رغبت زیادہ ہو جائے گی، دوسری کی طرف رغبت کم ہو جائے گی۔ جو لوگ دوسری دفعہ شادی کرتے ہیں عام طور پہ اس سے زیادہ رغبت ہوتی ہے، اور پہلی والی کی طرف اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ نکالا کیونکہ عدالت نہیں کر سکتے، اللہ نے فیصلہ کر دی، یہیں تک پڑھ کے رک گئے، جو سامنے بیٹھے تھے ان کو بتایا نہیں آگے کیا کہا ہوگا۔ تو کیونکہ اللہ نے فرمایا، یوں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہرگز تم عدالت نہیں کر سکتے، بس اس کا مطلب ہے دوسری شادی جائز ہی نہیں، جبکہ آگے اللہ ہی کہہ رہا ہے پس جب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک کی طرف پورا جھکاؤ نہیں کر لینا کہ دوسری معلق ہو جائے، یہ ادھر سے کاٹ دے تاکہ اپنی بات جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ۔ تم بیویوں کے درمیان پوری طرح سے عدل نہیں کر سکو گے چاہے تم کتنی ہی خواہش رکھو اس کام۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس ایک ہی طرف اتنے زیادہ نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو۔ معلق لٹکی ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یار تم نے تو مجھے لٹکا دیا، لٹکا دیا یعنی میں نہ اگلا آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں۔ کوئی بندہ آپ سے وعدہ کرے کہ یار تم نے یہ کام نہیں کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں، ٹھیک ہے، اب آپ ویٹ کر رہے ہیں وہ آ رہے نہیں، آپ اسے فون کر کے کیا کہیں گے؟ ارے میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں تو نے مجھے لٹکا دیا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ یہ لٹکنے کا معنی ہوتا ہے، یعنی نہ میں آگے جھوکا ہوں نہ میں پیچھے جھوکا ہوں۔ تو عورت کو لٹکا نہیں دو، شوہر ہے بھی اور شوہر نہیں بھی، اور طرف نہیں جا سکتی کیونکہ شوہر ہے، اور عملی طور پر گویا شوہر نہیں ہے اس کا۔ اس طرح کا سلوک پھر عورت کے ساتھ نہ کرو، اور جو واجبات ہیں مثلا وہ ادا کرو۔ وہ جس کو عدالت کہتے ہیں وہ اللہ بتا رہے کہ تم نہیں کر سکتے، بالآخر تمہارا دل ایک طرف زیادہ رغبت کر جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر اصلاح کا راستہ اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرتے رہو، ان معاملات میں مرد ڈرتا رہے، عورت ڈرتی رہے اللہ سے، تو یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ مغفرت کا معنی میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مغفرت ہوتا ہے کمی بیشی دور کر دینے والا۔ تم کمی بیشی کر بیٹھو گے لیکن یہ نہ کرو کہ پھر ظلم کرنے پہ اتر آؤ اور اس کو بالکل معلق کر دو، ایسا کام نہ کرنا۔ پھر جو نادانستہ تم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے گی اللہ اس کمی بیشی کو دور فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا، کہ وہ غفور ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ العلی العظیم۔